حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے، میرا اور میرا رب کلام فرما رہا ہے۔ اس حدیث کو یاد بھی رکھنا ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ بھی لینا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا بھی سکھائے گی۔ فرمایا میرے آقا نے کہ اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں، تو دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، کسی کا دکھ دیکھ۔ میرے تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی کچھ نہ کر سکے، اس کا دوست پریشان اسے تسلی دے دے، اس پر بھی رب اسے حالی نہیں جانے دے گا، اس پر بھی نواز دے گا، اجر دے گا۔ کتنی زبانیں ہیں جو اپنے یاروں کو دکھ مصیبت میں دے کے تسلی دیں، بلکہ اضافہ کرنے والوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اس بات کی طرف تو دھیان ہی نہیں کہ کسی دکھیے کا دکھ دور کر دینا، تسلی کسی کو دینا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ بعض لوگ کچھ نہیں کر سکتے مگر ان سے بات کر کے بندے کو اچھا لگتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اس کا آدھا کام تو یہیں پر ہو گیا، کہ جب وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے۔ کہ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن زبانوں پر بڑا یقین ہوتا ہے اور بندہ سکون میں آ جاتا ہے ان سے کلام کر کے۔ پھر فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ تیسری صورت ہے، جو میری خاطر ایک دوسرے کے لیے ملتے ہیں۔ مجھے حافظ صاحب سے کام ہے، میں ان سے ملنے گیا، مجھے ناظم صاحب سے کام ہے، میں ان سے ملنے گیا، آپ کو مجھ سے کام ہے، مجھ سے ملنے آ گئے۔ مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس ہیں جی، جو اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ ایک مرید بغیر کام سے، بغیر غرض سے، بغیر لالچ سے، صرف شیخ کی محبت کے لیے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے جو شیخ سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے اٹھے اور کہے وہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس کی زیارت کروں اور اللہ کی دو چار باتیں سن کے آؤں۔ کتنے ایسے مرید ہیں جی جو صرف اللہ کے لیے یہاں پر تو آتے ہیں جی، کسی نے باہر جانا ہے، کسی کا سر درد ہے، کسی کی ٹانگ درد ہے جی، کسی کے گھر جادو ٹونا ہے، کسی کے گھر مصیبتیں ہیں، اور کوئی خود مصیبت زدہ ہے، ان کا حل لینے کے لیے مشائخ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، تو پھر آگے سے فیض بھی اسی طرح کا ملتا ہے۔ یہ تو اللہ والے ہیں، جو چیز لے کے آؤ گے اس کا حل دے دیں گے، ہیں جی۔ کبھی اندر کے درندے کو پکڑ کے لے آؤ نا ان کے پاس، تو یہ اسے بھی لگام ڈال کے تمہارے ہاتھ پکڑا دیں گے کہ اب اسے جسے چاہے ویسے چلا۔ تو کیسے لوگ ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں لگ جائیں کہ تم نے صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملنا ہے اور وہ ملے؟ بہت مشکل چیز ہے، بے حد مشکل، کہ اس پر کوئی عمل کر لے تو اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے اور بازبان مصطفیٰ فرماتا ہے جی، اور بیان صحابی کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میری محبت اس کے لیے برحق ہے۔ یہ اب تیسرا یہ گروہ ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ پھر فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ آخری اور پانچویں درجے کے لوگوں کی بات ہے کہ فرمایا اور میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کہ اب غریب بھی امیر کی مدد کر سکتا ہے، کہ یہ نہیں وہ بس اپنی غریبوں کی لے کے بیٹھے، جیسے غریب سارے کو بھی ہوتا تو انہوں کی مدد کر دے، تو کسی اور طریقے سے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ دیکھ اس کی ضروریات میں کون سی ایسی چیزیں ہیں ہو سکتی ہیں جو تو ہی پوری کر سکتا ہو، جی، تو اس طرح اس کی
مدد کر دے، امیر دیکھے وہ کس طرح غریب کی مدد کر سکتا ہے، وہ اس طرح مدد کر دے۔ بہرحال لینے والوں کے لیے راہیں ہزار ہوتی ہیں، اور جو تنگ دل ہیں اور کج فہم ہیں ان کے لیے راتیں اور باتیں سب کچھ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں عجیب ہی ہوتی ہیں۔